لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام اور دختران ملت، مضامین چل رہے ہیں اپنے قلب کو قلب وجل بنانے کے لیے کس قسم کی محنتیں درکار ہیں. ایک محنت تو مطلوب ہے یقین کے میدان. اس سلسلے میں اگر میں کہوں بیجا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالی شدید العقاب ہے، ناراض ہو جائیں گے تو جہنم میں ڈالیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اگر کوئی اہل علم ہے تو آیات بھی تلاوت کریں گے اطمینان کے لیے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. شدید العقاب، گرفت کرنے میں اللہ بڑے شدید ہے، پکڑنے میں اللہ بڑے شدید ہے. بولنے میں زبان پر یہ الفاظ ہر ایمان والے کی زبان پر ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو اوامر الہیہ کے پورا کرنے کے معاملے میں اگر کہیں کسی سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، بالفرض اگر کسی بندے مومن کی نماز قضا ہو رہی ہو تو جس وقت اس کی بیوی اسے جگا رہی ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، اور بیوی یہ کہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اٹھو نماز پڑھ لو، تو اب یہ شدید العقاب یاد آتا ہے یا یہ یاد آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم؟ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب اپنے عمل کے معاملے میں آدمی تعویل پر چلا جاتا ہے، تعدیل کی روش اختیار نہیں کرتا. قضا پڑھ لیں گے وہ بڑے غفور ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. اسی کو اپلائی کر لیجئے روزوں میں، اسی کو اپلائی کر لیجئے زکوٰۃ پر، اسی کو اپلائی کر لیجئے حج پر، اسی کو اپلائی کر لیجئے جی اوامر پر اور نواہی پر، اسی کو اپلائی کر لیجئے ذکر پر.
تلاوت پر، نظر و منت پر۔ دراصل دنیا کی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بعضوں کے ساتھ بڑا عجیب ہوا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے اللہ لے کے آزماتے ہیں۔ جس کو عطا ہو جاتی ہے اب اس کے دل میں وہ ڈر نہیں رہتا، اپنے پاس موجود پر اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ بس اس کے نتیجے میں اس سے جو لغزش سرزد ہوتی ہے وہ اپنے لیے تعویلات اور گنجائشیں نکالنے پر لگ جاتا ہے۔ ڈرنے کی چیز ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اہل کفر کی صفت قرار دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن شریف اٹھائیں، سورہ حج کی آیت نمبر 34 آپ پڑھیں، اس میں یہ مضمون ہے۔ کبھی اہل دنیا کو ہم دنیا کا مال و منال دے دیتے ہیں تو اس مال و منال کے مل جانے کی وجہ سے اہل کفر یہ گمان کرتے ہیں، اہل کفر یہ گمان کرتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پے در پے ہم پر نعمتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ مل جانے سے راضی ہیں اس کی گارنٹی کیا؟ قارون کو دیا تھا راضی تھا، حامان کو دیا تھا راضی تھا، فرعون کو دیا تھا راضی تھا، شداد کو دیا تھا راضی تھا، ابو جہل کو دیا تھا راضی تھا۔ تو ایک طرف دینے کی اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ صاحب انہیں بھی تو دیا گیا لیکن اللہ ان سے راضی تو نہ تھا، اور انہیں جو دیا ہے اس دیے جانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا دیا۔ آج جو ٹاٹا برلا ہے وہ ان کے گھر کا بھنگی ہے، ان کو اتنا دیا گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پے در پہ آ رہی ہیں تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ کی رضا ہی کی طرف چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورا کرنے کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ جیسے ڈر کا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ڈر کا تعلق انسان کے پاس باقی نہیں رہا، حالانکہ یہ صفت پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرمانے کہ انہیں اجر دیا جائے گا آخرت میں، نہ، انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تفسیر آپ بعد میں پڑھ لیجئے، میرے پاس ان تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں، کیونکہ آگے میں جو دوسری آیات سنانا چاہتا ہوں پھر وہ رہ جائیں گی۔ سورہ حج آیت نمبر 34، اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں۔ تو پھر اللہ کے پاس سے پانے والے لوگ کون ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم جانتے بھی ہو کہ میری نوازشات سے کون فیض یاب ہوں گے دنیا میں بھی، اور میری عطایا سے کون بہرہ مند ہوں گے آخرت میں بھی۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قلب وجل کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دوسری آیت میں ایمان والے ہونا، شرط اول ایمان۔ ایمان ہے تو ممکن ہے اللہ مال دے کر راضی ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی ایکسپلینیشن، کوئی مثال بہت سی ہیں۔ حضرت سلیمان کو دیا، ایمان والے بھی تھے، دیا بھی، اتنا دیا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف قارون کو اتنا دیا کہ تم تصور نہیں کر سکتے، لیکن راضی نہیں دے کر۔ دوسری طرف سلیمان کو دیا اور ان کے مانگنے پر دیا،
رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کی بھی نہ ہو۔ کسی نے ہواؤں پر حکومت کی، کسی نے پرندوں پر حکومت کی ہے، کسی نے چرندوں اور درندوں پر حکومت کی ہے، واحد ذات ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ ایمان والے تھے اور اللہ نے ان کو عطا کر دی، راضی بھی ہے ان سے۔ اور صرف وہ واحد ذات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان کو دیا بھی اور ان سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ یہ گریٹ ہے، دیا اس کے بعد پوچھے گا۔ اگر یہ ڈر نہیں ہے تو سمجھو خطرے میں۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقوں میں، ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، وہاں جا کر صحابی نے جب دسترخوان پر چند کھجوریں رکھی تو اسے نوش جان فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ 3 دن کے فاقے ہیں اور آج یہ کھانا میسر ہے، ارشاد فرمائیں کیا اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا؟ کیوں نہیں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تم فاقے سے ہو، اس سے ہو، اس سے ہو، بحث اس سے نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ لیا تو حساب دینا ہے، خرچ کیا تو حساب دینا ہے کہ کہاں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے درست استعمال کیا، اس پر تمہاری زجر و توبیخ اور تنبیہ نہیں ہوگی، لیکن حساب تو دینا ہے، حساب سے چھٹی نہیں۔ وہ لوگ جن کو مل جاتا ہے وہ ملنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کی ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ خشیت الہی سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بوجھل خود کو محسوس کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو کامیاب کروں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ہم دلیل رکھ کر بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوئے ابھی تک۔ کوئی بندہ ڈرنے والا ہو جائے پھر اس کی نماز نہیں چھوٹ سکتی، پھر اس کا روزہ نہیں چھوٹ سکتا، پھر اس کی زکوٰۃ و حج نہیں چھوٹ سکتی، پھر اس کا ذکر تلاوت نہیں چھوٹ سکتی، پھر اس کی دعا نہیں چھوٹ سکتی، پھر اس کی نظر و منت نہیں ٹوٹ سکتی، نہیں چھوٹ سکتی۔ جو کرنے کو کہا ہے وہ کام نہیں چھوٹے گا۔ اور اگر ڈرنے والا ہوا تو جو کام نہیں کرنے کو کہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ بدنگاہی نہ کرو، اگر اللہ کا ڈر ہے پھر یہ نگاہ غلط نہیں اٹھ سکتی۔ اب اگر نگاہ غلط اٹھ رہی ہے تو ہماری 2 کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت انفرادی ہے اور ایک کیفیت اجتماعی ہے۔ انفرادی زندگی میں ہماری حالت ہم خود جانتے ہیں، من آنم کے من دانم۔ اجتماعی زندگی میں ہماری حالت یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ سمجھیں کہ صاحب فرشتے بھی ان کی پاکیزہ نگاہوں کی قسم کھا لیں، بڑا پاک آدمی ہے صاحب، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کسی۔ مجمع عام میں ہماری کیفیت یہ ہے، لیکن انفرادی زندگی میں ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی برہنہ تصویر ایسی نہیں جو نگاہوں سے نہ گزرے۔ تو اب بتاؤ کہ جس کے بندے کی کیفیت یہ ہو اس کے اندرون میں خشیت پائی جاتی ہے، جلوت ہو کہ خلوت، ہماری حالت میں یکسانیت مطلوب ہے، یہی سلوک ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ خشیت کیوں نہیں ہے؟ یقین نہیں۔ لفظ ایمان تو ہے، ایمان اصل میں کہتے ہیں یقین کرنے کو، اور وہی یقین ہمارے اندرون میں نہیں۔
اگر ہوتا تو یہ غلطی نہ ہوتی۔ اگر خدا کا خوف ہوتا کوئی کسی کا مال ڈباتا، اگر خدا کا خوف ہوتا کوئی کسی کی آبرو اور حرمت پامال کرتا، اگر خدا کا خوف ہوتا کوئی کسی کی تکلیف کا باعث بنتا، اگر خدا کا خوف ہوتا تو جن کاموں سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے کیا ان کاموں کو کرتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ آدمی اہل کفر کے وصف سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ خشیت میں وہ خشیت جو مطلوب ہے درجہ یقین میں وہ نہیں پائی جاتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ بہت ڈرنے کی جگہ ہے، نہ میں بچتا ہوں نہ آپ بچتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ ہی بچائے، اپنے کرم سے تو بچے۔ قلب وجل کی صفت خشیت کا پیدا ہو جانا، ایسی خشیت کہ طاعت آسان ہو جائے، اور ایسی خشیت کہ اس رب کے نام سے لرز بر اندام ہو جائے، ایسی خشیت کہ جن کاموں کو اس نے نہ کرنے کو کہا ہے پھر آدمی ڈٹ کر رک جائے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ پر یقین کرتے ہیں، یہاں دو ترجمے ہوں گے۔ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے، یعنی اس قرآن مقدس پر ایسا ایمان لایا کہ اس کی کوئی بات خارج سے داخل نہیں کی گئی۔ ایک فتنے کا رد کر دیا، ایک نہیں 3 فتنوں کا رد کر دیا اس ایک جملے میں، بس عقل مند کے لیے کافی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہو گئی اور وہ قرآن جو اتارا گیا تھا وہ اصلی شکل میں نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ جب خدا نے کہا ہے کہ یہ میں اتارا ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، عقیدہ کہاں گیا؟ اگر تبدیلی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ویسی حفاظت نہیں کر سکا جیسی کرنا تھا۔ ایمان گیا کہ نہیں گیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہ ہونا چاہیے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی یہ جو آیات ہیں، آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات متلو اور آیات غیر متلو۔ وہ آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس میں بھی یقین کرنا ہوگا کہ ہر حرف کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہوئی نہ ہو سکتی۔ تو جن کا یہ گمان ہے کہ نہیں صاحب اس کے 10 پارے غائب ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو عاجز ہو گیا، حافظ کہاں ہوا؟ حفاظت کرنے والا تو نہ ہوا نا۔ ڈرنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کو عاجز بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے، اس قرآن پر ایسا ایمان ہو کہ اس میں جو اللہ نے پیام دیا ہے جنت کے بارے میں، جو اللہ نے بیان دیا ہے جہنم کے بارے میں، اس پر یقین کامل ہو کہ یہ یقینی بات ہے، یہ لفظی بات نہیں، اور اس کے ہونے میں یقین چاہیے۔ نہ تو جنت کے ہونے کا یقین ہے اور نہ جہنم کے ہونے کا، کما حق ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، ہمیں یقین نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس وقت طوفان بدتمیزی بپا ہے، ایک لڑکی اپنے ماں باپ سے بے پرواہ ہو کر عشق کے چنگل میں پھنس گئی۔ اسے باپ سمجھا رہا ہے، بیٹی ایسا نہ کر، ایمان سے نکل جائے گی، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، عذاب ہوگا۔
بیٹی کہتی ہے جہنم تم نے دیکھی ہے، تمہارے باپ نے دیکھی ہے۔ بیٹی ایسا کر لے، ایمان بھی رہے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ کہنے لگی جنت کا وعدہ تو ادھار ہے، یہاں تو خواہشات نقد دم ہے۔ اب اس کا ایمان رہا تو پتہ کیا چلا کہ جنت کا یقین جیسے ہونا ہے ویسے نہیں۔ اگر ہوتا پھر ہمارے قلوب یقین کے ساتھ جب عبادت کر رہے ہوں تو اس عبادت کا حال یہ ہوتا کہ کوئی ہمیں عبادت سے غافل نہ کر سکتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اولیاء کے احوال لکھے، بالخصوص فضائل حج میں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص اپنے علاقے سے پاپیادہ حج کے لیے نکلا۔ نوجوان آدمی تھا، اور جوانی میں عام طور پر خواہشات امڑ آتی ہیں، جذبات بے قابو ہوتے ہیں، الڑ قسم کی زندگی گزارنے والا۔ لیکن ایک رات اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہیں کوئی بھی واسطہ اور طریقہ اختیار کر لیں، وہ قادر مطلق ہے۔ ایک رات یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حور جنت کا نظارہ کرا دیا۔ وہ خواب میں حور کو دیکھ رہا، چونکہ جوانی میں عام طور پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ میں تو صرف راتوں کو جاگنے والوں کو ملا کرتی ہوں۔ اب یہ پردہ اوجھل ہو گیا۔ جو جنت کی ایک حور کا چھوٹا سا نظارہ کیا تھا، جنت پوری نہیں دیکھی ہے، صرف اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے خواب میں اس کو ذریعہ بنایا۔ حور جنت کے حسن و جمال کو اللہ نے دکھایا، پھر کیفیت اور اس کی حالت یہ ہو گئی تھی جوانی میں۔ اولیاء فرماتے ہیں، ساتھ جو اس سفر حج میں تھے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ رات عشاء کے بعد کھڑا ہوتا تھا تو فجر کی اذان پر اس کی نمازیں ختم ہوتی تھی۔ کیوں؟ ایک نظارہ دیکھا ہے، دیکھ کر یقین کر رہا۔ باقی اللہ نے جو نہیں دکھایا وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیوں نہیں دکھاتا۔ وہاں جو نعمتیں ہیں اس کا ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے، بس ہمیں یقین کرنا ہوگا ان آیات کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے اللہ نے خبر دی ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں۔ تم ایمان والے ہوں گے، تم اعمال صالحہ والے ہوں گے، اور ہم اور تم طاعت والی زندگی اپنانے والے ہوں گے، ہم اور تم اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی راہ اختیار کریں گے، تو بے اعتبار نتیجہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ متقین کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس میں چشمے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اہل جنت کو جو عطا فرمائی جائیں گی۔ شراب طہور کے جام گردش کرائے جائیں گے، غلمان جنت خدمت کو حاضر باش ہوں گے، قلب میں خیال آئے گا اسمار جنت سے مستفید ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اسمار جنت کو تمہاری آغوش تک پہنچائیں گے۔ ایسی جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری رکھا ہے، اور ایسی چھوٹی موٹی نہریں نہیں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ پاکیزہ پانی کی جو کبھی خراب نہ ہو، ایسے دودھ کی نہر اس کا مزہ کبھی نہ بدلے، ایسی پاکیزہ شراب کہ اس کے پینے کے بعد
دنیا کی شراب کی طرح مدہوشی طاری نہ ہو، ہوش دوبالا ہو جائے۔ پینے والے کو بڑا مزہ دے۔ پھر اس میں یہ پینے والے بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کو شراب پلائی جائے گی کوثر کی سرب مہر کی ہوئی، اعلیٰ کوالٹی کی، یہ تو ادنا کوالٹی کی ہے جو جنت کے نہر میں بہہ رہی ہے، وہ بند ہوگی، یہ کھلی ہوئی شراب، اور پاکیزہ شہد کی۔ اور یہ نہروں کا حال کیا ہوگا؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل جلالہ ایک چھڑی اہل جنت کو عطا فرما دیں گے، اس چھڑی سے وہ جس سمت اشارہ کرے گا وہ اس طرف کو چل پڑے گی، یعنی اس کے لیے نہر تک جا کر پانی پینا ہے، صاحب پیاس لگی ہے، نہر تک جاؤں یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں، حق تعالی جل شانہ خود اس کے اشارے پر نہر کو اس کے پاس پہنچا دیں گے، وہ چاہے جون سی نہر چاہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نعمت جنت، تذکرہ کیا نا اللہ نے۔ کھانے کو کیا ملے گا؟ جو جی میں آئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو زبان پر آ جائیں گی، اے اللہ یہ مل جاتا تو اچھا تھا، مانگو دے دیا جائے گا، نقد۔ ایک تو ہے مانگنے پر دیا جانا، نہ وہ جنت ایسی جگہ ہے صرف ما تشتہی انفسکم، جس کی چاہ صرف تمہارے جی میں اٹھی وہ ہو جائے گا۔ پرندہ اڑ رہا ہے، کھانا چاہتا ہوں، تلا ہوا کہ بھنا ہوا، کون پوچھے گا؟ کوئی باورچی نہیں پوچھے گا، خود پرندہ پوچھے گا، اور جنتی کی خواہش پر اس کے مطابق ڈھل جائے گا، پھر جنتی اسے کھائے گا اور وہ پھڑ پھڑاتا ہوا جنت میں اڑ جائے گا۔ یہ ہے نعمات جنت، یقین ہے؟ اس کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، اس کے لیے روزے رکھے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃیں نکالی ہیں، اس کے لیے حج کیا ہے، اس کے لیے امر بالمعروف کیا ہے، اس کے لیے نہی عن المنکر کیا ہے، اس کے لیے ذکر کیا ہے، اس کے لیے تلاوت کی ہے، اس کے لیے دعا کی ہے۔ نہیں صاحب، آگے مولویاں بولتے ہیں جنت ہے، کہتے ہیں مرے بعد دیکھیں گے، بولے یہ معاملہ اپنا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے عذابات جہنم کی شکلیں بیان فرمائی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ کس بنیاد پر ڈریں گے؟ اس قرآن مجید کی تلاوت کر کے یقین کریں گے کہ جو اللہ نے ان آیات میں اتارا ہے یہ آیتیں برحق ہیں اور سچی ہیں، اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، ہر طبقے کا عذاب الگ، کس قسم کا کام کرتے تھے اس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ تو ایک موٹی سی بات ہے، اسی لیے فرمایا کہ منافقین کو جو جنت دی جائے گی، وہ جو جہنم دی جائے گی، وہ سب سے نیچے طبقے کی ہوگی، سب سے نیچے جو عذابات کی شکلیں ہیں وہ منافقین کے لیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو طبقات میں بھی کس کا عذاب ہلکا ہے اوپر آ جائے گا، اس سے ہلکا ہے اس سے اوپر آئے گا، اس سے ہلکا ہے اس سے اوپر آئے گا۔ یقین ہے اس کا کہ یہ طبقات جہنم ہیں، ان کے عذابات کی شکلیں کیا ہیں؟ وہاں سانپ ہیں اور بچھو ہیں۔ کیا تمہارا گمان ہے کہ یہاں کے سانپ کے جیسے ہیں اور یہاں کے بچھو کے جیسے یوں اٹھایا اور دم پکڑی اور پھر آیا اور اس کے بعد میں زمین پہ دے مارا، سانپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، صاحب میں شیر کیوں، وہ تو میں نے سانپ مار دیا؟ کیا ہمارا گمان یہ؟
اس سانپ کی حیت کا تم تصور نہیں کر سکتے. اس کے زہر کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ بچھو جو ڈنک مارے گا وہ اتنے حصے کو پکڑ کے نہیں کاٹیں گا، پورا کا پورا وجود اس کے 2 بانچھوں میں آ جائے گا. اتنے بڑے بچھو. عذابات کی شکلیں کیسی؟ آگ ہی آگ ہے، اس میں ڈالا جائے گا. دیکھیں گے گئے جب جاگو، دیکھنا بہت دور با. امی روٹی ڈال رہے ہیں، ذرا جاگو. 10 سیکنڈ ہاتھ رکھ کے بول، برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ کوئی گنتی میں سے نہیں ہے اللہ میاں کے پاس. یہ گنتی میں سے نہیں ہے. یوں سمجھ لو ایک معمولی سی ہلکی سی سرسری کی چنگاری ہے یہ جو دنیا میں ہمیں آگ نظر آتی ہے. حقیقت کے اعتبار سے جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوتی. ایک جگہ کسی عارف جو خشیت الہی کی وجہ سے ہمیشہ رویا کرتے تھے، ان کی کتاب میں پڑھنے کو ملا تھا. بعض اہل دل وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ احوال کھول دیتے ہیں، بہت ممکن ہو وہ ان میں سے ہو. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو اکٹھا کر لیں اور دنیا کے اندر جتنے زمین کے اندر پائے جانے والی وہ چیزیں جس سے ایندھن بنتا ہے ان کو اکٹھا کر لیں. مثلا پیٹرول زمین میں، ڈیزل زمین میں، کروسین زمین میں، ڈامبر زمین میں. یہ سب اسی کے اجزاء ہیں نا بھائی. سب کا سب کہاں ہیں؟ زمین میں. ان کو اوپر لا لو. جتنی گیسز ہیں کچھ زمین کے نیچے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا چولہا جلاتے ہیں. کچھ گیسز وہ ہیں جو ہمارے اوپر ہیں فوق میں. جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں نا تو جہاں تک یہ پہنچتی ہے ہماری سانس، وہاں سب کا سب جو ہے نا بادلوں کی شکل میں زہریلی گیسز کا مجموعہ ہوتا ہے جو سیاروں اور ستاروں کے سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا. کیسی قدرتوں والے اللہ. یہ گیسز زمین میں بھی ہیں، یہ گیسز بلندیوں میں بھی ہیں. بلندیوں کی گیسز اکٹھی کر لی جائیں، تحت زمین پائے جانے والی گیسز بھی اکٹھی کر لی جائیں، اور جتنے ایسے مواد ہیں کہ جن سے آگ لگائی جا سکتی ہے، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، ڈامبر کی شکل میں ہو، جناب والا ڈیزل کی شکل میں ہو، گیس لائٹ کی شکل میں ہو، ان سب کو، اور پھر جتنی لکڑیاں کرۂ ارض پر زمین کے خطے پر ہیں سب لگا لیں. پھر ایسا 70 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں. پوری آگ اکٹھی کرنے کے بعد پوری کی پوری جلا دو. ایسا 70 ٹائم ملٹیپلائی کرے تو سب سے چھوٹی جو جہنم ہے نا اس عذاب کا یہ 10واں حصہ ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کیا ملے گا پینے کو؟ وہ جو عذاب کی وجہ سے اجسام انسانی پگھلنے لگتے ہیں، جس سے خون رس رہا ہوگا، پیپ بہہ رہا ہوگا، وہ خون اور پیپ جو دوسرے جہنمی کا ہے وہ ٹپک رہا ہوگا، وہ پینے کو ملے گا. کھولتا ہوا پانی پی سکتا ہے کوئی آدمی؟ معمولی سی گرمی میں سے اگر چھاؤں میں آ جائے اور اس کے بعد سادہ پانی بیوی دے دے، یہ ہمیں ناگوار ہے اور پسند نہیں کرتے. کم از کم سراہی کا پانی تو پلاتی اللہ کی بندی. اتنی شدید دھوپ سے باہر سے اندر آیا ہوں، تمہیں میرا احساس نہیں؟ صرف معمولی سے نارمل پانی کو طبیعت انسانی ایکسپٹ نہیں کرتی تو ذرا سوچو وہ شدید عذاب میں ہے اور پھر اس میں کھولتا ہوا پانی کب دیا جائے گا؟ اس پھل کو کھانے کے بعد دیا جائے گا جس کا نام زقوم ہے. جہنم کا پھل کیا ہے؟
زقوم. کب دیا جائے گا؟ جب وہ آ کر حلق میں پھنس جائے گا. کانٹے اتنے بڑے بڑے، وہ میں اتنے بول رہا ہوں، اب یوں بولے تو بھی ہلکے ہے، کیونکہ نہ جنت کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور نہ جہنم کا تصور کر سکتے. یہ دونوں کے دونوں وہ ہیں، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، نہ تمہاری ذہن کی وہاں تک رسائی ہے اور نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے. تم تو ایک معمولی سی چھوٹی سی زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک چھوٹے مکان میں اور ایک چھوٹے سے پیادے ہو. تمہاری حیثیت ہی کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی کچھ بھی نہیں. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خشیت ہم میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آیات ربانی ہے، یہ یقین نہیں ہے. اگر اللہ کی آیات کو آیات ربانی سمجھا ہوتا تو پھر درجہ کمال پر پہنچ کر عبادتوں پر فائز ہو جاتا، نہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا. مجھے بتاؤ، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مجھے بتاؤ کہ پورے محلے میں اگر 100 گھر مسلمانوں کے ہیں، ایک مسجد ہو، تو کم از کم کتنے مصلی ہونی چاہیے؟ بھائی 4 مرد بھی ایک گھر سے لگائیں گے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، ہے نا؟ 4 مرد ایک گھر میں اگر لگائیں کم سے کم، تو 400 تو اس مسجد میں مصلی ہونے چاہیے تھے. کیا ہر محلے میں یہ حال ہے؟ کیوں؟ اللہ کی آیات پر یقین نہیں، وہ دینے والا ہے اس پر ایمان نہیں، اس کی طاعت پر نوازے گا اس پر یقین نہیں، اور اس کی نافرمانی پر گرفت ہوگی اس کا اندیشہ نہیں. ہاں ہے، زبان پر ہے، دل میں نہیں. یہی کیفیت کو دل میں یقین کی صورت میں پیدا کرنے کی فکر کرنا بذریعہ تلاوت آیات ربانی، یہ جب اندرون میں آتا ہے تو یقین بھی بڑھتا ہے اور خشیت بھی بڑھتی. جب ایمان لاتا ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی آیات پر ایمان لائے گا تو اب کیا کرے گا؟ ہر وہ کام کرے گا جو کرنے کو کہا ہے، اور ہر اس کام سے خود ہی رک جائے گا جس سے رکنے کو کہا ہے. جس کو یقین ہوگا وہ تو رکے گا، اور جسے یقین نہیں ہوگا، جیسا کہ ہمیں طاعتیں بھی چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور معصیتوں سے جیسے اجتناب کرنا چاہیے ویسے کمال درجے کا اجتناب ہم سے نہیں ہو پاتا. کہیں بچ جاتے ہیں، وہ بھی اس کی مہربانی سے بچتے ہیں، اپنے بچنے سے نہیں بچتے. کہیں وہ تھام لیتا ہے، اور وہ کہیں ذرا سا ہمیں چھوڑ دے تو ہمارا نفس بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا شیطان بھی ہم پر مسلط ہے، اور ہمیں ہر وہ کام کروا دے گا جس کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا. اصل قلب وجل اس کے بعد بنتا ہے. وہ کیا ہے کیفیت؟ فرمایا کہ اس کے بعد ایک کیفیت یہ ہے کہ جب تم اللہ کی آیات پر ایمان لا کر اللہ کی طاعت بجا لانے لگو اور اللہ کا ڈر پیدا کر کے اللہ کی معصیت سے بچنے لگو، تو اب اس طاعت کے کرنے میں اور اس معصیت سے بچنے میں، سمجھ آ رہی؟ ایک جملہ ٹھہر کے سبق کے طور پر سمجھا رہا ہوں. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے. یہ ڈر کہے کے لیے اس کے عذابات کی شکلوں کو یاد کر. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یقین کر کے اس بات پر کہ طاعت کرنے پر جنت ہے اور معصیت کرنے پر جہنم ہے. کر لیا نا، یا تو طاعت کرا یا معصیت سے بچا. ان دونوں شکلوں کے بعد چاہے معصیت سے بچ رہا ہو چاہے طاعت کر رہا ہو، ہر دو کے بعد ایک کیفیت قلب میں مطلوب ہے، وہ یہ کہ اب ڈر کہ تیری اطاعت اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ڈر کہ تیرا اس گناہ سے بچنا اللہ کے پاس قبول ہے یا نہیں. اب جو ڈر پیدا ہوگا اس قلب کو قلب وجل کہتے ہیں. معمولی بات نہیں ہوتی صاحب قلب کو قلب وجل بنانا، اور یہ مطلوب ہے، بناؤ. یہی وجہ تھی امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اذان ہو جاتی تھی اب تک تو ہنس رہے تھے، گھر والوں سے گفتگو میں مصروف تھے اور ظرافت بھی فرما رہے ہوتے تھے، لیکن اذان کی آواز آتی تھی تو ایسے ہوتے تھے جیسے گھر والوں کو جانتے ہی نہ ہوں۔ کیوں؟ وہ قلب وجل تھا۔ انبیاء کے قلوب ایسے ہوتے ہیں، اتقیاء کے قلوب ایسے ہوتے ہیں، یقین کامل کے درجے میں وہ بھی تھے، ان کے گھر والے بھی تھے۔ ارے ان کے گھر والے کیسے؟ چلو وہ تو نبی ہیں، انہوں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، نہ دیکھنے والے نہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ نے اس مرحلے سے گزارا۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان کی کیفیت اذان کے وقت یہ ہو جاتی تھی کہ جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے آ جاتے تھے خوف کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک کام کرو، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سامنے شیر بٹھا لو، اس کے بعد دروازہ کھول کے سامنے چلے جاؤ، سب سمجھ میں آ جاتا۔ کیا بولے؟ موت سامنے ہے۔ اب جو کیفیت ہوتی ہے نا خشیت کی، وہ کیفیت ہو جاتی تھی سیدنا حسن کی۔ کب ہوتی تھی؟ صرف اذان کی آواز اللہ اکبر پر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ نواسہ رسول کوئی عارضہ تو نہیں ہے کہ کسی طبیب کو بلا لیا جائے؟ فرمایا کہ طبیب کی ضرورت نہیں، یہ خالق طبیب کا بلاوا ہے جس کی وجہ سے لرزہ برد نہ ہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ حیدرآباد جا رہا ہوں صاحب، پہنچ کے عشاء پڑھ لوں گا، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے اکثر، اللہ معاف کرے۔ بنگلور جا رہا ہوں صاحب، پہنچ کے ذرا نمازاں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، یہاں سے یہاں جا رہا ہوں، یہاں سے یہاں جا رہا ہوں، سفر آ گیا، شادی ہے، ہاں ذرا کاموں سے نمٹ لے کے پڑھ لوں گا، ہے نا بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، بھائی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ذرا یہاں سے گیا تو دکان میں آنے کا گراہک بھی نہیں آتا، مجھ سے پہلے بہت مٹی پلی دھو رہا ہوں، تو اللہ معاف کریں گا انشاءاللہ، دکان بند کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی ہماری تو حالت اتنے پہ یہ ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر گن رکھ دیا نماز کے وقت میں تو کیا بولتے ہیں؟ کوئی نماز کو بلایا تو کیا بولتے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، یہ بھی کوئی نماز کا وقت ہے؟ انہیں گن لے کے میری کن پٹی پہ رکھا ہوا ہے، تم نماز کو بلا رہے ہو؟ بھائی یہی تو سکھایا ہے حسین نے میدان کرب و بلا میں، وادی نینوا میں، کیا فرمایا؟ ہاں تیرے تمہاری طرف رخ کری ہوئے ہوں گے، ہاں نیزے کی برشیاں تمہاری طرف آ رہی ہوں گی، برشیاں تمہاری طرف آ رہی ہوں گی، نیزے تمہارے سینوں پر تانے ہوئے ہوں گے، تلواریں رخ کی ہوئی ہوں گی، گھڑ سوار تمہاری طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، لیکن اگر اللہ کا بلاوا آیا تو وہاں بھی خزاں نہیں ہے۔ اس کا نام ہے خشیت۔ ڈرنا ہو تو وہاں ڈرو۔ وہ ایمان والے تھے، اگر اس حالت میں مریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حسینی تھے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان قربانی لکھ دی تھی سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کی نسبت پر۔ چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو تھوڑی سی مناسبت نکال لے رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ درست تعبیل ہو جائے۔ اللہ نے ایک چیز لکھ دی تھی کہ قربانی تو دینی ہے۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی مطلوب تھی، لیکن ابھی انتظام ربوبیت کرنا تھا اور نظام کائنات کو چلانا تھا اور انبیاء کو بھیجا جانا تھا اور رسولوں کو بھیجا جانا تھا۔ وہ جو امام الانبیاء ہے وہ بھی پشت ابراہیم میں ہے۔ اگر اس آگ نے ابراہیم کو جلا دیا تو نور محمدی جلوگر کیسے ہوگا؟ لہذا رہنے دو اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ۔ قربانی تو بہرحال لی جائے گی، چھوڑا نہیں جائے گا،
اللہ ابراہیم کے 2 بیٹے معروف ہیں، اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، کس سے قربانی لے گا؟ عظیم قربانی لوں گا، اس کی قربانی نہیں ہونی۔ عظیم قربانی تو پھر اسماعیل ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسماعیل ہی کی ذریت میں محمد مصطفیٰ ہے۔ اب چونکہ محمد مصطفیٰ عظیم ہیں تو اللہ کو عظیم قربانی مطلوب تھی، تو حضرت اسماعیل کو بچا لیا، جنت کا دمبا قربان کرا دیا۔ مگر جو قربانی مطلوب تھی وہ جنت کا قربان ہو کر دمبا، تب بھی وہ عظیم شان پوری نہیں ہوئی۔ بہرحال قربانی ابھی بھی مطلوب ہے۔ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ ان کو سارے کائنات کے ادیان پر غالب کرنا تھا، شہادت دے دیتے تو غلبہ نامکمل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن شہادت سے محروم بھی نہیں فرمایا۔ ایک شقی کے ذریعے سے زہر آلود گوشت تناول فرمانے کے اثرات آپ کے آخری ایام میں ظاہر ہوئے، اور زہر کسی نے دیا ہو تو زہر کی وجہ سے جو موت واقع ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے۔ لیکن نانا جو مطلوب قربانی ہے ابھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اب کس سے لے گا؟ محمد کے لخت جگر نور نظر سے لوں گا، حسین کو لٹاؤں گا وادی نینوا میں۔ دراصل حسین اللہ کی اس قربانی کا مظہر ہیں جو اللہ نے لکھ رکھا تھا کہ ایک عظیم قربانی اس گھرانے سے لوں گا، تو اللہ نے لی۔ تب جا کر منشأ ربانی کی تکمیل ہوئی ہے شہادت حسین پر۔ اس کو کھیل نہ سمجھیے گا، وہ ایسے ہی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ان کے لیے قبول فرمایا۔ ہاں تم سے یہ کام ہو جائے گا۔ کیسے ہو تم؟ تیریں تمہاری طرف آ رہی ہوں گی لیکن تم میرے سامنے سر بسجود ہوں گے، گھوڑے تمہاری طرف دوڑ رہے ہوں گے لیکن تم اور تمہارا گھرانہ میرے آگے سجدہ ریز ہوگا۔ یہ بتایا سیدنا حسین نے وادی کربلا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ یہ نیکی بھی کرتے ہیں تو کمال درجے کی، یہ برائی سے بچتے ہیں تو کمال درجے سے، اور کمال درجے کا کام کرنے کے بعد بھی اس درجے پر ہوتے ہیں کہ مولا تو قبول کر لے تو تیری مہربانی۔ قلب وجل والوں میں ہر شہید داخل ہو سکتا ہے، لیکن گھرانہ نبوت کیسے مستثنی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں آیات میں ذکر فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، قلب وجل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اور سارا گھرانہ اللہ کے ڈر سے لرزنے والا۔ کیسے؟ خالی کم از کم 80 صفحات آپ کو لپیٹ کر چند سطروں میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے واقعہ کرب و بلا کا پس منظر، اس کو پڑھ لیجئے، اس کتاب کا نام ہے مولانا عتیق الرحمن نعمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ 69-80 صفحات کو خلاصے کے طور پر اگر میں لپیٹ لوں اور سمیٹ لوں تو مضمون یہ بنتا ہے کہ حسین گئے کیوں تھے، میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ نہ جاتے؟ صحابہ نے کہا بھی، عبداللہ ابن زبیر نے کہا بابا نہ جائیں۔ کیوں؟ آپ کے بابا علی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، وہ علاقہ اہل وفا کا نہیں ہے۔
عبداللہ ابن عمر نے کہا نہ جائیں، مکہ کو اللہ نے امن کا مقام بنایا ہے، یہاں رہیں گے جان محفوظ رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، ان کو عبادلہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، اسی لیے ان کو عبادلہ کہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا نہ جاؤ، خطوط سامنے رکھے، کہا کہ مجھے بتاؤ، تم سے ایک مطالبہ ہے کہ شریعت محمدی پامال ہو رہی ہے، اس دین کی حفاظت کر لو آ کر۔ اس دعوت پر میں نہ جاؤں تو کیا اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ کے نواسے میں نے بنایا تھا، لوگوں کی دعوت تھی، پھر بھی تم نہیں گئے؟ تو ابن عباس نے کہا نہ کوئی بات نہیں، جانا ہے جاؤ جاؤ، لیکن اتنی مہربانی کرو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤ، زنانے کو چھوڑ جاؤ، بچوں کو چھوڑ جاؤ، اہل خانہ کو چھوڑ جاؤ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو تم پر آئے گی، کم از کم آل تو محفوظ رہ جائے گی۔ آل نے کہا کہ حسین آپ کا قدم جس سمت میں ہے ہم تمہارے ساتھ۔ پتا تھا پہلے سے یہ بے وفا ہیں، پتا تھا پہلے سے یہ قربان گاہ کی طرف بلا رہے ہیں، پتا تھا پہلے سے وہاں جانے کے بعد عزتیں نہیں ملیں گی، پتا تھا پہلے سے جان سلامت نہیں رہے گی، پتہ پہلے سے تھا حال محفوظ نہیں رہے گی، پھر بھی ان کی حفاظت کے لیے چلے ہیں، یہ قلب وجل والے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسا صبر کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وادی نینوا کا منظر پیش کرتے ہوئے مؤرخ لکھتا ہے کہ ننھے بچے کو پیاس کی شدت سے رو رہا تھا، عباس علمدار حسین پانی پلانے کی کوشش میں لگے رہے، بالآخر چھوٹے سے بچے کو پیش کیا کہ صاحب کم سے کم اس کو تو پانی پلا دو، تو ایک سناٹے دار تیر آیا اور اس بچے کے حلق کے پار ہو گئے۔ جن ہاتھوں میں اٹھایا تھا نا بچے کو بچانے کے لیے، وہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کہ اسی طرح آسمان کی طرف دیکھا ہے حسین نے اور کہا ہے کہ اللہ اگر تو اس سے راضی ہے تو میں راضی، اس سے تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میری یہ قربانی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ لوگ آج اپنی خواہشات کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کرتے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں، ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اول تو جسم میرا ہے نہیں، اس پر میری مرضی چلتی نہیں، اگر چلتی ہو، والد بزرگوار اکثر فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، بے بابا اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی چلتی ہے تو تمہارا جتنی عمر ہے ایکس وائی زیڈ، ہر ایک اپنے اندر اپنی عمر تصور کر لے، اس کے بعد کہے اپنے دل سے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، 40 سال کا، 50 سال کا، اتنے سال سے دل تو دھڑک رہا ہے، 1 گھنٹہ آرام کر لے۔ آپ کی چلتی ہے اس دل پر؟ بالوں میں سفیدی آ گئی، چاندی چمکنے لگی، کوئی کہے ان بالوں کو پکڑ کے تم میرے بال ہو، میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی، سفید نہ ہونا، سیاہ رہنا، کوئی بال اس کی فرمانبرداری کرے گا؟ پھر کہے گا میرا جسم میری مرضی، نہ تمہارا دل، تمہارے دل کی حرکت تمہارے قبضے قدرت میں، نہ تمہارے بالوں کا رنگ کا بدل جانا تمہارے قبضے قدرت میں، نہ کمروں کا جھک جانا، کون جھکتی ہوئی کمر چاہتا ہے؟ سب نوجوان کی طرح تندرست و توانا دکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو ہمارے جسم پر ہماری نہیں چلا کرتی، نہیں معلوم کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا دیا ہوا ہے، اور اس کی مرضی اس پر اپلائی کرنی ہے، لاگو کرنی ہے۔
گئے کیوں تھے؟ بلاوے پر نہ جانا اللہ کے پاس جواب دہی کا مرتکب بنائے گا، اور میں اتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ جملوں کو سننا، محفوظ کر لینا، آگے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، پھر بھی چلے۔ وہاں جانے کے بعد میں نماز کا وقت آیا تو دوسرا سبق دیا، والصابرین علی ما اصابہم کا مصداق بنے۔ مخالفین کھڑے ہو گئے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے، والمقیم الصلاۃ، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے اگرچہ کہ دشمن سامنے موجود ہے۔ صبر کی یہ انتہا، مردوں میں سیدنا حسین، ایک عرب بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس بندے سے زیادہ صابر کسی کو نہیں دیکھا۔ عرب جو ہوتے ہیں نا، کیوں؟ پورا خاندان سامنے کٹ رہا ہے۔ سیدنا علی کی کتنی اولادیں کٹی ہیں اس وادی نینوا میں؟ 9 بیٹے سیدنا علی کے کٹے، حسین ان میں سے ایک ہے، باقی 8 محمد الاوسط ہے، پہلے شہید کربلا، ابو بکر ہیں دوسرے، عثمان ہیں تیسرے، عمر ہے چوتھے۔ بھائی ایک دو نہیں ہے، اور یہ اتنے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگ بولتے صحابہ میں اختلاف تھا تو غلط فہمی ہے، بابا کوئی دشمن کا نام اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کر یہ بتایا کہ ان سے میری دشمنی نہیں تھی، ان سے میری دوستی تھی۔ باقی لوگ صرف لڑانے کے واسطے امت کو کچھ بھی بک جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ان اختلافات میں پڑیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، چونکہ اس میں عورتیں بھی ہیں تو ایک حصہ عورتوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بے پردگی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ کبھی دعوتوں میں چلے گئے تو بے پردگی کا مظاہرہ کیا، کبھی گھر مہمان آ گئے تو بے پردگی کا مظاہرہ کیا، کبھی چھوٹا موٹا حادثہ پیش آ گیا، خدا نخواستہ گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، ہر ایک کو آنی ہے موت، تو گھر میں جنازہ دیکھا تو سر پیٹنے لگ گئے، بال نوچنے لگ گئے، سینہ پیٹنے لگ گئے، چہرہ پیٹنے لگ گئے، ماتم کرنے لگ گئے، اللہ سے شکوہ اور شکایات کرنے لگ گئے۔ جو لوگ یہ منظر پیش کرتے نا کہ آل رسول اس طرح نوحہ اور ماتم کرتے تھے، یہ بہتان عظیم ہے آل رسول پر، بنات طاہرات پر۔ وہ پاکیزہ گھرانہ ایسا تھا کہ اتنی قربانیاں ہوئی ہیں کہ 21 افراد گھرانے نبوت کے شہید ہوئے ہیں، 21 افراد صرف گھر کے، 21 افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی خاتون نے بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ سامنے لشکر تھا، اور لشکر میں جتنے ہیں وہ غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے سامنے ہم بے پردہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے والصابرین علی ما اصابہم۔ مرد تو مرد تھے، اس گھرانے کی عورتیں بھی اپنے اوپر آنے والے ان مصائب میں یہ بتایا ہے، چاہے کتنی بڑی مصیبت آئے دامن شریعت نہیں چھوڑ سکتا۔ حسین نکلے ہیں شریعت کی حفاظت کے لیے، اور اسی گھرانے کی عورتیں شریعت کو پامال کر جائیں ایک غم کی وجہ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان مصیبتوں پر صبر کرنے والے کون؟ مصائب پر صبر کرنا، اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کو نواز دینا، خشیت الہی کا اپنے اندرون میں رکھنا، ایسی خشیت کہ معصیت سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنی جو آیات اتاری ہیں اس میں جو اللہ نے بتایا جنت کے بارے میں، اس میں ایمان کامل یعنی یقین کامل چاہیے، اور جو جہنم کے بارے میں بتایا ہے تاکہ اس سے بچے انسان تو اس پر ایمان کامل اور یقین کامل چاہیے۔ اگر یہ ہے اور اس کے بعد خوف جہنم سے جو معصیت سے بچ رہا ہے،
اور شوق جنت میں جو طاعت کر رہا ہے، اس طاعت اور اجتناب معصیت کے باوجود رب سے ڈرنا کہ کہیں میرے اللہ اس کو رد نہ فرما دیں، یہ جس کے اندرون میں ہوتے ہیں اس قلب کو قلب بجل کہتے ہیں۔ وہ کام بڑا